رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے، دین کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ عبادت نہیں، اخلاق۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو ہمارے اعمال خود خوبصورت بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھاتے ہیں؟ یہی تو اصل محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مسکراہٹ تمہارے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ کتنی سادہ سی بات، مگر کیسی روشنی بھری تعلیم۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، مگر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک خلوص بھری مسکراہٹ بھی عبادت ہے۔ آج اگر ہم صرف چہرے پر مسکراہٹ رکھ لیں تو شاید کئی ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فرمان ہمیں استقامت سکھاتا ہے۔ عبادت میں، کردار میں، محبت میں مستقل مزاجی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا عمل اگر نیت صاف ہو تو اللہ کے ہاں پہاڑوں سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت ایمان کی بنیاد ہے۔ جو انسان دوسروں پر نرمی نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ کی صفت رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں۔ شاید اسی نرمی کی بدولت اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان ان دلوں کے لیے مرہم ہے جو غم میں ڈوبے ہیں۔ جب ساری دنیا چھوڑ دے تب صرف ایک در کھلا رہتا ہے، اللہ کا در۔ توکل کی طاقت انسان کو مایوسی سے ایمان تک لے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کی غنا ہے۔ دولت گھروں کو سجاتی ہے مگر دل کو نہیں۔ اصل خوشی وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ بخاری۔ زبان تلوار بھی ہے اور دعا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے امن کا ذریعہ ہو، نہ کہ تکلیف کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہی تو ایمان کا حسن ہے، محبت، ایثار اور خلوص۔ اگر ہم اپنی خواہشوں میں دوسروں کو شامل کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کی امت وہ ہے جس نے قلم اور کتاب سے دنیا بدلی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اب بھی علم کے مسافر ہیں یا صرف دنیا کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو،
نفرت نہ دلاؤ۔ کتنا حسین پیغام ہے۔ دین محبت ہے، شدت نہیں۔ اگر ہم آسانیاں بانٹنے لگیں تو یہ زمین جنت بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ یہ فرمان بتاتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا دراصل اللہ کے قریب جانا ہے۔ انسان جب کسی کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ صبر مومن کی پہچان ہے۔ دکھ ہو، نقصان ہو یا تنہائی، جو صبر کر گیا وہ جیت گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی اور بتایا کہ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت اور عزت سے پیش آئے۔ معاشرے کی اصلاح گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی پاکیزگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صاف دل، پاک نیت، سچا عمل، یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو، یقین رکھو کہ اللہ قبول کرے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے در پر دستک دو۔ دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ کسی کے راز کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس ہے۔ آج اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لیں تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا مومن اس پھل کی مانند ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہو۔ قرآن سے جڑنا دل کو خوشبو دیتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو روشنی بخشتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وہ مبارک فرامین تھے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے۔ ہر فرمان ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ ہر جملہ ایک دوا ہے جو دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ اگر ہم ان اقوال کو زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے گھر، ہمارے دل، ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔ آئیے سر جھکا کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ان کے اخلاق سے سجا دے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ نبی کی باتیں وہ روشنی ہیں جو بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔